آپ کا بچہ آپ کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھتا ہے، آپ نے اپنے بچے کو کتنی مرتبہ کھانا کھانے کا طریقہ بتایا؟ حضرت سلمہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، میں بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے لگا، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا قل بیمینک، اے بچے داہنے ہاتھ سے کھانا کھا، وقل بسم اللہ، اور بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھا، وقل مما یلیکا، اور اپنے سامنے سے کھانا کھا، پوری پلیٹ میں تو ہاتھ مت گھما۔ حضرت سلمہ کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی نے مجھے کھانے کا جو طریقہ بتا دیا، ساری زندگی مجھے وہ طریقہ یاد رہا اور اسی طریقے پر میں کھانا کھاتا رہا۔ بچوں کی آپ تربیت جیسی کریں گے میرے پیارے ساتھی، بچے اسی سانچے میں ڈھلتے چلے جائیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے اولاد کو سدھارنا ہے تو پہلے اپنے آپ کو سدھارنا ہے۔ اگر آپ نشہ کریں گے، بچے سے بیڑی منگوائیں گے، بچے سے سگریٹ منگوائیں گے، بچے سے مدھو منگوائیں گے، بچے سے گٹکھا منگائیں گے، بچہ آپ کو جو چیزیں لا کے دے رہا ہے کل وہ چیزیں اگر بچہ خود استعمال کر رہا ہے تو اس میں حیران ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اگر اپنے بچوں کو سگریٹ سے روکنا چاہتے ہیں، بیڑی سے روکنا چاہتے ہیں، گٹکھا سے روکنا چاہتے ہیں تو آپ کو خود رکنا پڑے گا۔ اور میں کہنا چاہوں گا اپنے سماج کے ان نوجوانوں سے جو کسی بھی پرکار کا نشہ کرتے ہیں، چاہے وہ شراب کا نشہ ہو، چاہے وہ ڈرگز کا نشہ ہو، چاہے وہ سگریٹ کا نشہ ہو، چاہے وہ بیڑی کا نشہ ہو، چاہے وہ گٹکھا کا نشہ ہو، اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کیوں اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہو؟ کیوں اپنے شریر کو برباد کر رہے ہو؟ ارے یہ نشہ کرتے کرتے اس ایک دن تم برباد ہو جاؤ، تمہارا شریر چھلنی ہو جائے گا، نہ تم بیوی کے قابل بچو گے، نہ بچوں کے باپ بننے کے قابل بچو گے، نہ زمین پہ چلنے کے قابل بچو گے۔ جاؤ کینسر ہاسپٹلوں میں جا کے دیکھو، سگریٹ پینے والے اور گٹکھا کھانے والے ہزاروں کی تعداد میں آپ کو کینسر کی بیماری میں مبتلا ملیں گے۔ کیوں اپنے آپ کو آتم ہتیا کی طرف اور سوسائڈ کی طرف لے کے جا رہے ہو؟ اے شراب پینے والے انسان، یہ شراب جسے تیری شریعت میں ام الخبائث کہا گیا، تمام برائیوں کی جڑ کہا گیا، اور جس شراب کو پی کر کے جب تو اپنے گھر میں آئے گا تو اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ تیرا ہاتھ تیری بیوی کے دامن تک جائے گا، یا تیری ماں کے گریبان تک جائے گا، یا تیری بہن کے گریبان تک جائے گا۔ جس شراب کو پی کر کے تو حلال و حرام کو بھول سکتا ہے، اے مسلمان اللہ کے واسطے اس شراب کی لعنت کو چھوڑ دے۔ اور اگر تو یہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے تو شراب کی لت لگ چکی ہے، مجھے تو گٹکھے کی لت لگ چکی ہے، تو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں سب مدینہ کے اندر صحابہ شراب پیا کرتے تھے، شراب کی لت تھی ان کو، شراب ان کے دسترخوان پہ رکھی رہتی تھی، مگر جب قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب، اے ایمان والو یہ شراب، یہ جوا، والازلام، اور یہ قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے جو تم پاسے پھینکتے ہو، انما الخمر والمیسر والازلام، فرمایا یہ تمام کی تمام چیزیں رجس من عمل الشیطان، یہ آستانے والانصاب، یہ آستانے یہ سب گندے کام ہیں، شیطان کے کام ہیں، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو شراب سے بچو، جوے سے بچو، ان تمام حرام چیزوں سے بچو، تم کامیاب تبھی ہو سکتے ہو۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، اے ایمان والو شیطان تو یہی چاہتا ہے تم شراب پی کے بہک جاؤ، تم جوئے کے چکر میں ایک دوسرے کو مارنا پیٹنا شروع کر دو، تم شراب پیو گے تو ایک دوسرے سے لڑائی کرو گے، جھگڑا کرو گے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، شیطان تو یہی چاہتا ہے تم شراب کے چکر میں نماز چھوڑ دو، تم جوئے کے چکر میں نماز چھوڑ دو، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو اے ایمان والو تم شراب کو چھوڑو گے یا نہیں چھوڑو گے، تم نشے کو چھوڑو گے یا نہیں چھوڑو گے؟ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی نبی کے صحابہ نے اعلان کر دیا انتہینا انتہینا، اے اللہ ہم شراب کو اب ہاتھ نہیں لگائیں گے، ہم جوئے کو اب ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ صحابہ نے اپنے گھر سے شراب کے برتن نکال دیے، شراب کے پیالے نکال دیے، جس گھڑے میں وہ شراب رکھتے تھے، جس برتن میں وہ شراب رکھتے تھے، انہوں نے برتن کو بھی توڑ دیا، برتن کو بھی پھینک دیا۔ تم یہ کہتے ہو ہم کو لت لگ گئی، صحابہ کو بھی لت تھی، مگر جب اللہ کی محبت اور رسول کی محبت آ جائے میرے پیارے
پیارے ساتھیوں اس کے بعد انسان کوئی بہانہ نہیں کرتا ہے، کوئی ایکسکیوز نہیں کرتا ہے. یہ تیری محبت کا امتحان ہے. تجھے شراب سے زیادہ محبت ہے یا اللہ سے زیادہ محبت ہے؟ تجھے سگریٹ سے زیادہ محبت ہے یا اللہ سے زیادہ محبت ہے؟ اگر تو سگریٹ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، تو شراب چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، تو گٹکا چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تیرے دل میں اللہ کی محبت کم ہے، سگریٹ کی زیادہ ہے، شراب کی زیادہ ہے، گٹکے کی زیادہ ہے. اور میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ اگر محبت کرتے ہیں تو اللہ سے کرتے ہیں. آپ کو اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. اولاد کی تربیت کرو میرے بھائی. اولاد کو نیک بنانا ہے، پہلے اپنے آپ کو نیک بنا لو. کل جمعہ کا دن ہے، سورہ کہف آپ پڑھیں گے. سورہ کہف میں ایک واقعہ اللہ نے بیان کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں جا رہے تھے اور دونوں کا گزر ایک بستی کے پاس سے ہوا. بستی والے بڑے کنجوس اور بخیل تھے. ان دونوں نے بستی والوں سے کھانا مانگا، دونوں بھوکے تھے، پیاسے تھے، انہوں نے کھانا مانگا. فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، تو وہ بستی والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا. کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے کنجوس ہوتے ہیں. رات میں 2 بجے بھی مقرر تقریر کرنے پہنچے. اسی سیمانچل میں ایسا بھی میرے ساتھ ہوا، میں پہنچا، لوگوں نے کہا مولانا صاحب پہلے کھانا کھا لیجیے. اور کھانا لائے، گرم گرم کھانا، تازہ تازہ کھانا جو انہوں نے تیار کر کے رکھا تھا علماء. اور کہیں ایسا بھی ہوا میں رات میں پہنچا ہوں تو پتہ لگا صاحب روٹی بھی ختم ہے، چاول بھی ختم ہے، گوشت بھی ٹھنڈا ہے. میں نے کہا بھیا گرم کر کے لے آؤ، تو کوئی گرم کرنے والا نہیں ہے، کوئی چولہا نہیں ہے. اور پھر کہیں ایسا بھی ہوا کھانا ہی ختم ہو گیا. تو ہوتا ہے میرے بھائی، سماج میں ہر طریقے کے لوگ ہوتے ہیں. کہیں مہمانوں کی عزت کرنے والے لوگ بھی ہیں، کہیں مہمانوں کو ذلیل کرنے والے لوگ بھی. کہیں ایسا بھی ہوا عالم پہنچا ہے، لوگوں نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا ہے. کہیں ایسا بھی ہوا ہے عالم کو پہنچنے میں دیر ہو گئی تو لوگوں نے کہا ہے کہ اگر ہمارا بس چلتا تو رسی میں باندھ کر کے عالم کو ماریں گے اور پیٹیں گے. اسی سیمانچل میں ایسا بھی ہوا ہے. تو ہوتا ہے یہ دنیا میں دستور رہا ہے، اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی. موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اور دونوں بیچارے بھوکے پیاسے ہیں. کھانا مانگا، بستی والوں نے کہا کہ ہم کھانا تم کو نہیں کھلا سکتے. دونوں بیچارے بھوکے پیاسے بیٹھے ہوئے. فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض، دونوں نے دیکھا کہ گاؤں کے اندر ایک مکان کی دیوار بالکل ٹیڑھی ہو گئی ہے، گرنے والی ہے. دونوں نے دیکھا کہ دیوار گرنے والی ہے. فاقام، حضرت خضر کھڑے ہوئے اور انہوں نے دیوار کو سیدھا کر دیا. اس کا مطلب کہ حضرت خضر بڑے باڈی بلڈر تھے. اے نوجوانوں، اگر آپ کے آس پاس میں کوئی جم ہے تو جم جاؤ، جم نہیں ہے تو دوڑ لگاؤ، ڈمبل اٹھاؤ، اپنی باڈی کو مضبوط بناؤ، اپنی باڈی کو، اپنے شریر کو مضبوط بناؤ. اے نوجوانوں، اپنے شریر کو مضبوط بناؤ، طاقتور بنو. گٹکھا کھا کر کے اپنے شریر کو برباد نہ کرو، گندی فلمیں دیکھ کر کے اپنے شریر کو برباد نہ کرو، زنا اور بدکاری کر کے اپنے شریر کو اور ضمیر کو برباد نہ کرو، طاقتور بنو. حضرت خضر طاقتور تھے، انہوں نے اپنے ہاتھ سے دیوار کو ٹھیک کر دیا. کھڑے ہو کر کے انہوں نے دیوار کو ٹھیک کر دیا. حضرت موسیٰ کو بہت غصہ آیا. حضرت موسیٰ نے کہا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اے خضر آپ کو دیوار ٹھیک نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اگر آپ نے ٹھیک کیا تو پیسہ لے لینا چاہیے تھا. آپ کو پہلے پیسہ طے کر لینا چاہیے تھا، اس کے بعد آپ کو یہ کام کرنا چاہیے تھا. حضرت خضر نے کہا، کیا کہا؟ کہا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا. اے موسیٰ، وہ جو دیوار تھی وہ 2 یتیم بچوں کے مکان کی دیوار تھی. اس مکان میں 2 یتیم بچے رہتے تھے، 2 اناتھ بچے رہتے تھے. ان کا باپ مر چکا تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، لیکن باپ بہت نیک تھا، باپ بہت دیندار تھا، اور باپ نے مرنے سے پہلے اپنے بچوں کے لیے دیوار کے نیچے خزانہ چھپا کر کے رکھا تھا. اگر دیوار گر جاتی، خزانہ سامنے آ جاتا اور گاؤں
گاؤں والے لوٹ لیتے. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا. اللہ نے مجھ کو حکم دیا کہ اے خضر جا کے دیوار ٹھیک کر دو. نیک باپ تھا, نیک باپ کے انات بچے ہیں, باپ کا خزانہ لٹ جائے گا. اللہ نے مجھ کو ان کے خزانے کو بچانے کا حکم دیا. پتہ یہ چلا کہ باپ اگر نیک ہو تو اللہ تعالیٰ اولاد کی حفاظت مرنے کے بعد بھی, باپ کے مرنے کے بعد بھی کرے گا. اے اولاد کے لیے زمین خریدنے والوں, اے جائیداد خریدنے والوں, اے LIC کی پالیسی لینے والوں, اے لائف انشورنس کرانے والوں, اے بیمہ کرانے والوں, آؤ میں تم کو سب سے بہترین انویسٹمنٹ بتا رہا ہوں. سب سے کون ہے بھائی, کیوں ڈسٹرب کر رہا ہے؟ کوئی بچہ ہے کیا؟ ہٹا دیجئے اس کو وہاں سے. آپ اگر اپنے بچوں کے لیے انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں, سب سے بڑا انویسٹمنٹ کیا ہے؟ آپ خود نیک بن جائیں. اور ایک بات بولوں, جب ہم نیک بنیں گے تو انشاءاللہ جنت میں بھی وتھ فیملی جائیں گے. جب میرے گھر میں شادی کا کارڈ آتا ہے اور شادی پر لکھا رہتا ہے عبدالغفار سلفی وتھ فیملی, تو بچے بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ آج ہمیں اپنے ابو کے ساتھ, اپنے پاپا کے ساتھ ہمیں شادی میں جانا ہے, دعوت میں جانا ہے. ابھی نیپال میں ایک پروگرام تھا میرا, بہت دنوں سے فیملی کی خواہش تھی کہ کبھی نیپال کی سائیڈ میں, سیمانچل کی سائیڈ میں ان کو لے کے چلوں. تو نیپال میں پروگرام تھا, میں نے چھوٹی والی بچی کو لے لیا اور اہلیہ کو لے لیا. اب جب وہاں پہنچا ہوں گاؤں میں, ایسا لگا کہ گاؤں کے لوگوں نے پہلی مرتبہ کسی عورت کو دیکھا ہے. میری وائف جہاں جس گھر میں ٹھہری تھی, پورے گاؤں کی عورتیں وہاں آ کے لائن سے کمرے میں جا رہی ہیں اور میری وائف کو دیکھ رہی. میری وائف بیچاری پریشان, لمبا سفر کر کے آئی ہے, وہ آرام کرنا چاہ رہی, کمبل اوڑھ رہی ہے, عورتیں آ کے کمبل ہٹا رہی ہیں, نہیں ہمیں آپ کو دیکھنا ہے. میری وائف پریشان. اور اس کے بعد نیپال میں بھی یہی حال ہوا. پھر اس کے بعد اگلے دن انڈیا میں ارریا میں اسی بارڈر کے قریب میں پروگرام تھا, وہاں بھی یہی حال ہوا. میری وائف نے کہا کہ آج کے بعد آپ مجھ کو لے کے مت آئیے. بچی کو لے کے میں اسٹیج پر پہنچا. اب یوٹیوبر لوگوں کو موقع مل گیا, فوٹو لینے لگے بچی کے ساتھ میرا. اگلے دن یوٹیوب پہ تھمبنیل آ گیا, عبدالغفار سلفی اپنی بیٹی کو لے کے آیا, نیپال میں اپنی بیٹی کو لے کے آیا. اب یہ بیچارے تھمبنیل بنانے والے, یہ بھی ان کو نہیں معلوم کہ ہم لے کے آیا لکھنا چاہیے کہ لے کے آنا آئے لکھنا چاہیے. اور بیٹی آیا کی بیٹی آئی, جن کو آیا اور آئی کا فرق نہیں پتا, وہ بھی بیچارے یوٹیوبر بن گئے, چینل بنا لیا اور ہر گلی نکڑ پہ یوٹیوبر بن گئے ہیں. اور ہم اگر بولتے ہیں تو اب برا بھی لگتا ہے. شاعر کہتا ہے کہ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں, ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. یوٹیوبر بنے آپ, لیکن تھوڑے ذمہ داری کے ساتھ بنے. میں بار بار کہتا ہوں کہ تھمبنیل اچھے ہوں, ڈھنگ کے ہوں, جو لائن لکھیں آپ ٹھیک ٹھاک لکھیں. اب کسی تقریر میں نے کہا کہ بھائی عورت کو میک اپ نہیں کرنا چاہیے, تو اب یوٹیوبر لوگ تھمبنیل پہ خوبصورت عورت کا, لپسٹک والی عورت کا فوٹو لگا کے نیچے لکھتے ہیں میک اپ کرنے والی عورتوں کا انجام کیا ہوگا. ایک صاحب نے مجھ کو فیس بک پر کمنٹ میں کہا کہ یہ آپ نے تقریر بہت اچھی کی, لیکن عورت کا فوٹو کیوں لگایا؟ میں نے کہا بھیا قسم لے لو میں نے نہیں لگایا, یوٹیوبر حضرات لگاتے, بھائی میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. اچھا میرے نام سے بہت سارے پیج بھی بنا کے رکھے ان لوگوں نے فیس بک پر, عبدالغفار سلفی تقریر, عبدالغفار سلفی پیجز, اور عبدالغفار سلفی جو ہے لیکچرز, اور میرے نام سے پیج بنے ہیں. کسی کے 40,000 فالوور ہیں, کسی کے 1 لاکھ فالوور ہیں, اور فیس بک پر میری تقریریں چل رہی ہیں, اس میں الٹے سیدھے تھمبنیل ہیں. مجھے خود نہیں معلوم, لوگ مجھ سے میسج کر کے پوچھتے ہیں کہ آپ نے ایسا تھمبنیل کیوں ڈالا, آپ نے ایسی فوٹو کیوں ڈالی. تو میرے پیارے ساتھیوں, ہم اچھی جگہوں پہ جاتے ہیں, پریوار لے کے جاتے ہیں. دارجلنگ آپ کے یہاں سے قریب ہے, آپ کبھی دارجلنگ گھومنے جاتے ہیں, بیوی کو لے کے جاتے ہیں, بچوں کو لے کے جاتے ہیں. کبھی آپ آگرہ کا تاج محل دیکھنے جاتے ہیں تو بیوی کو لے کے جاتے ہیں. آپ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ نہیں چاہتے ہیں کہ جنت میں بھی آپ جائیں تو سب پریوار جائیں, اپنے پریوار کے ساتھ جائیں, اپنی فیملی کے ساتھ جائیں. اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آئیے, میں طریقہ آپ کو بتاتا ہوں, قرآن آپ کو طریقہ بتاتا ہے. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما علتناهم من عملهم من شیء. اگر باپ ایمان والا ہے, باپ اگر نیک ہے, باپ اگر دیندار ہے, اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی اولاد کو اس کے ساتھ ملا دے گا. اللہ پریوار کے
کے ساتھ رکھے گا، اللہ بیٹوں کو باپ کے ساتھ رکھے گا۔ اگر باپ دیندار ہے اور اولاد بھی اپنے باپ کے طریقے پر چل رہی ہے۔ سعودی عرب کی سرزمین پر ایک بہت پیسے والا آدمی تھا، اس نے ایک دکان کھولی، دکان کا نام اس نے البیک رکھا۔ البیک میں اس نے ایک چکن کو فرائی کر کے بیچنا شروع کیا۔ اب آپ کے سیمانچل میں تو چکن کا مطلب وہی سالن بنا دو، ڈھیر سارا جھول ڈال دو اور نمک ڈال دو، یہ صاحب ہو گیا۔ دیسی مرغا اچھے، پولٹری اچھے۔ آپ اس کو مرغے کو بنانے کے بہت سارے طریقے آتے ہیں۔ میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں آپ اپنے گھر کی عورتوں کو بتائیے بھائی کھانا اور بھی طریقے سے سالن بنتا ہے، اور بھی طریقے سے چکن بنتا ہے، ایک ہی طریقہ ہے۔ مچھلی کبھی آپ یہاں کھاؤ، بالکل ٹھنڈی مچھلی لے کے آتے ہیں، میں کہتا ہوں بھیا ٹھنڈی مچھلی کیوں؟ کہتے ہیں مولانا صاحب ہمارے ٹھنڈی ہی کھاتے ہیں، بھیا ہم لوگ گرم کھاتے ہیں۔ کہیں جاؤ تو لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب روٹی کھاویں نہ چاول کھاویں، ہم کہا دونوں کھاو، ہم دونوں کھاو، چاول بھی کھاو روٹی بھی کھاو، ہم لوگ دونوں کھاتے ہیں بھائی۔ مچھلی لائے، مچھلی میں آنکھ بھی لگی ہے۔ میں نے پوچھا بھائی یہ آنکھ لگی ہے، کم سے کم آنکھ تو نکال دیتے۔ بولے مولانا مچھلی کھائے گا تو آنکھ مضبوط ہوگا۔ میں نے کہا لو بھیا، ہمارے یہاں چھوٹی مچھلی بھی ہو تو اس کی آنکھ نکال دیں گے، پیٹ کی گندگی نکال دیں گے، یا پوری مچھلی بنا دیں گے، پھر جب پلیٹ میں آئے گی۔ ایک بہت پہلے میں 2009 سے آپ کے سیمانچل میں آ رہا ہوں، ایک بار پروگرام میں آیا، ایک جگہ دیسی مرغا بنا تھا۔ اب مرغے کا جو پیر ہوتا ہے، پیر تو بناتے ہیں آپ لوگ، اچھی بات ہے، پیر کے ساتھ ساتھ اس کا ناخن بھی غلطی سے اس میں رہ گیا۔ اب ناخن میں نے دیکھا صاحب، مجھے تو بالکل عجیب سا لگا، کئی دنوں تک تو مجھے مرغا کھانے کا من ہی نہیں کر رہا۔ تو کھانا بنانے کے لیے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، آپ اپنے گھر کی عورتوں کو بتائیں، آج یوٹیوب پر موجود ہے، آپ چکن بنانے کے سینکڑوں طریقے ہیں، آپ الگ الگ ریسیپیز سے بنائیں میرے پیارے ساتھی، الگ الگ طریقے سے آپ بنائیں۔ آپ دیکھیں کہ کھانے پینے کے یہ طریقے جو ہوتے ہیں، یہ آپ کو، آپ کی فیملی کو، آپ کے پریوار کو میرے پیارے ساتھیوں اچھے لگتے ہیں۔ اور انسان جب اچھی چیزیں کھاتا ہے سوچتا ہے پریوار کے ساتھ کھاؤں۔ کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ جنت میں بھی آپ اپنے پریوار کے ساتھ جائیں؟ قرآن کہتا ہے والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان، جو ایمان والے لوگ ہیں اور ان کی اولاد بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے والی ہے، اور اولاد بھی ان کے طریقے پر چلے گی، ہم جنت میں ان کے پریوار کے ساتھ ان کو رکھیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ نیک بن جائیے، آپ دیندار بن جائیے، آپ کے بچے آٹومیٹک نیک بنیں گے اور دیندار بنیں گے۔ آج حالات کیا ہیں؟ کتنے گھر ہیں جہاں ایک آدمی بھی نماز پڑھنے والا نہیں، ایک آدمی بھی نماز پڑھنے والا نہیں ہے۔ پورا گھر بہت شاندار بنا ہے، ٹائلز بھی بچھائے گئے ہیں، بہت بہترین پینٹ بھی لگایا گیا ہے، گھر میں جھومر بھی لٹکایا گیا ہے، مسیری بھی بہت بہترین بنائی گئی ہے، بہت اچھا فرنیچر بھی بنایا گیا ہے، لیکن اس گھر میں میرے پیارے ساتھیوں اگر اللہ کا کوئی نام لینے والا نہیں، اگر اللہ کا کوئی ذکر کرنے والا نہیں ہے، وہ گھر مردہ ہے، مردہ ہے، مردہ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ، جس گھر میں اللہ کا نام لیا جائے وہ گھر زندہ ہے، اور جس گھر میں اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ گھر مردہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ کے گھر میں ٹائلز ہو یا نہ ہو، آپ کے گھر میں جھومر ہو یا نہ ہو، آپ کے گھر میں آرام دہ بستر ہو یا نہ ہو، لیکن کوشش یہ کرو کہ آپ کا گھر مردہ نہ ہو جائے۔ اپنے گھر کو نماز سے زندہ رکھو، اپنے گھر کو اللہ کے ذکر سے زندہ رکھو، اور جب گھر والی تلاش کرو، آج کل گھر والی کہاں تلاش کی جا رہی ہے؟ انسٹاگرام پہ۔ ارے جو انسٹاگرام چلا رہی ہے وہ تجھ کو کتنا چلائے گی تو یہ سوچ، جو فیس بک چلا رہی ہے، جو سوشل میڈیا پر آئی ڈی بنا کے چلا رہی ہے، وہ کل تجھ کو کتنا انگلی پر نچائے گی تو سوچ۔ اب تو وہ دور آ گیا کہ صاحب میں نے سنا ہے کہ ایک ایک لڑکے کی اور ایک ایک لڑکی کی کئی کئی آئی ڈی ہوتی ہے، اور کتنے لڑکے لڑکی کی آئی ڈی بنا کے اپنے ہی دوستوں کو بیوقوف بنا کے ایک ایک سال کا ریچارج کروا لیتے ہیں۔ صاحب چل رہا ہے مارکیٹ، جس کے موبائل میں ریچارج ختم ہو گیا، لڑکی کے نام کی آئی ڈی بنایا، دوسرے دوست کو میسج کیا، ہائے ہیلو کیا، سلام بھیجا، اور اس کے بعد جب دیکھا کہ ہاں معاملہ بن گیا ہے، ارے یار میرے موبائل پہ ایک سال والا ریچارج کرا تو 800 روپے کا یا کتنے کا 3600 کا شاید ریچارج آتا، ریچارج کرا دیا، آئی ڈی ختم، بات ختم۔
یہ چل رہا ہے مارکیٹ۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب آپ نکاح کے لیے رشتہ تلاش کریں، میں معاف کیجئے گا نوجوانوں سے نہیں کہہ رہا ہوں، ان کے گارجین سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ اسلام نے آپ کا رشتہ طے کرنے کی اتھارٹی آپ کے ماں باپ کو دی ہے۔ اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ آپ جا کر کے رشتہ تلاش کریں۔ جب میری پیاری ماں بہنوں اپنے گھر کے لیے بہو تلاش کرنے جاؤ یا اپنی بیٹی کے لیے داماد تلاش کرنے جاؤ، اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ، جب تمہارے لڑکا لڑکی کے لیے اچھا رشتہ آ جائے، دیندار رشتہ آ جائے، فزوجوہ، تو جلدی سے تم نکاح کر دو۔ الا تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تو زمین کے اندر بہت فتنہ اور فساد پھیل جائے گا۔ آج کتنی خوبصورت، کتنی دیندار بچیاں ہیں، کتنی دیندار لڑکیاں ہیں، اگر ان کی شکل و صورت میں کچھ کمی ہو جائے، کسی کی ہائٹ تھوڑی کم ہو جائے، کسی کا رنگ تھوڑا ہلکا سانولا ہو جائے، ان لڑکیوں کے رشتے نہیں لگتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ جتنی بھی پانچوں ٹائم کی نمازی ہو، عالمہ ہو، مدرسے کی پڑھی ہو، لیکن لوگ رنگ پہ مرتے ہیں، لوگ صورت پہ مرتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے اس دور کے آدمی ادھورے ہیں، صورتیں تو ملتی ہیں سیرتیں نہیں ملتی۔ اس دور کے لوگوں نے آج صورتوں کو معیار بنا کے رکھا ہے، سیرت کو معیار نہیں بنایا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اچھی دیندار اور کیریکٹر والی بچیاں بیچاری وہ بیٹھی ہیں، اور جو کیریکٹر لیس ہے، خوبصورت ہے، اس کی خوبصورتی پہ لوگ مر میٹے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، گھر کو اگر ایک اچھا گھر بنانا ہے، پریوار کی اچھی تربیت کرنا ہے، ابھی آپ کا بچہ دنیا میں نہیں آیا ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، شادی کے پہلے ہی اسلام کیا کہتا ہے؟ اگر آپ ایک اچھے باپ بننا چاہتے ہیں، اپنے ہونے والے بچوں کے لیے ایک اچھی ماں کا انتظام کیجئے، ایک اچھی بیوی اپنے گھر میں لائیے۔ کیسی بیوی لائیے؟ آئیے اللہ کے نبی سے پوچھتے کیسی بیوی اپنے گھر میں لانا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لیتخذ احدکم قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وزوجۃ مؤمنۃ تعینہ علی امر الاخرہ۔ او لوگو، تمہیں تین چیزیں اپنے گھر میں لانی چاہیے، تین چیزوں کو گھر میں لے آؤ، تین چیزوں کو خزانہ بنا لو، تین چیزوں کو اسٹور کر لو۔ قلبا شاکرا، ایک تو اپنے سینے میں ایسا دل پیدا کر لو جو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے والا ہو، وَلِسَانًا ذَاكِرًا، اور ایسی زبان اپنے منہ میں پیدا کر لو جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والی ہو، وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ، اور ایسی نیک بیوی اپنے گھر میں لے کے آؤ جو دین کے کاموں میں، شریعت کے کاموں میں تمہارا سپورٹ کرے، تمہاری مدد کرے۔ ایسی بیوی میرے پیارے ساتھیوں لے کے آؤ۔